اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آج کا 3 موضوع ہے، تینوں موضوع انتہائی اہم ہیں کہ دیکھیں جو بندہ اپنا سارا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے نا، تو کس طرح اندر سے ہی پی ٹی آئی کے ہی لوگ گواہیاں دے رہے ہیں۔ اب کل جو ہوا ہے اس پہ بات ہوگی کہ کون سا لیڈر ہے پی ٹی آئی کا جس نے میڈیا پہ آ کے کہا ہے کہ نواز شریف کو اتارنے کا فیصلہ کہاں ہوا تھا، وہ اس نے بتا دیا ہے، اور استعمال کس کس کو کیا گیا تھا یہ بھی اس نے بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ کیوں نائل ہوا ہے اس پہ بات ہوگی، اور تیسرے نمبر پہ بات ہوگی جناب کہ عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہ عدم اعتماد کیوں کیا ہے اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے میری وہی اپیل ہے کہ دیکھیں میں پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں، اور کیونکہ میری عمر 75 سال ہے، اور سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار میں عارف نظامی صاحب کے انڈر میں کام صحافت کا آغاز کیا تھا، اور اتوار کا اداریہ میں لکھتا تھا ہفتے میں 1 بار، اور لوگ اس وقت پرنٹ میڈیا کا دور تھا، لوگ باذوق لوگ تھے، وہ بڑے شوق سے اتوار کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اب تو الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے، اب کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اتنے لوگ مصروف ہو گئے ہیں۔ نماز کے لیے بھی حتیٰ کہ لوگوں نے ٹائم نکالنا چھوڑ دیا ہے، صرف فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ بھائی نفل بھی ہیں اس میں، سنتے بھی ہیں، سب کمپلیٹ نماز پڑھنی چاہیے، تب جا کے اللہ وحدہ لا شریک اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ چلتے چلتے دھیان کہیں اور الٹے سیدھے سجدے کر کے 2 منٹ لگا کے بس فرض پڑھ کے تو جان چھڑا کے بھاگے، یہ عبادت کا اس میں وہ روح جو ہوتی ہے نا وہ نہیں پڑتی ہے، تشخص جو ہے نا وہ قائم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ پورا ٹائم دیں نماز کو۔ سب سے سینئر صحافی ہونے کے ناطے میں نے کوشش کی جب الیکٹرانک میڈیا آیا اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر پاؤں، لیکن نہیں کر پایا۔ کیوں نہیں کر پایا؟ کیونکہ وہ زبان وہ اپنی ڈالتے تھے، جو میڈیا مالکان ہوتے تھے، جو چینلوں کے مالکان ہوتے تھے نا، وہ زبان منہ میں اپنی ڈالتے تھے کہ ہماری زبان بولنی ہے، جو ہم کہیں گے وہی بولنا ہے، اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ تو ان کی زبان اب کہاں سے آتی تھی؟ ان کے جو پیچھے بیٹھے ہوئے اسپانسر ہوتے تھے نا، جو ڈالر لگاتے تھے، وہ ان کی زبان ہوتی تھی۔ تو میں تو ملک کا وفادار تھا، میں اس میں ایڈجسٹ نہیں کر پایا ہوں، میں پھر سائڈ پہ ہو گیا تھا۔ لیکن دیکھیں صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے، کوشش اپنی جاری رکھی، لیکن اب اللہ نے مجھے اپنا چینل دے دیا الحمدللہ۔ یہ میرا اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ آپ لوگوں کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے صرف ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، پتہ نہیں کب مالک بلا لے، تو اس لیے میں جو بھی بات کرتا رہتا ہوں نا، پوری تسلی کر کے، پوری تحقیق کر کے پھر ویلاگ کرتا رہتا ہوں جا کے، تاکہ آپ لوگوں تک اگر اتنی خبر ہے تو اتنی ہی پہنچے، اتنے اس کو نہ بنایا جائے۔ تو آخر میں جو دعا ہوتی ہے اس میں لازمی شرکت کیا کریں، اور جو بھی کوئی نیک خواہش ہوتی ہے وہ دل میں رکھا کریں۔ اور انڈیا کے عوام کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ بہت زیادہ بڑی تعداد انڈیا میں مجھے سننا اور دیکھنا شروع ہو گئی ہے، میں شکر گزار ہوں ان سب کا، کیونکہ دیکھیں پاکستان اور انڈیا کی عوام نہیں چاہتی ہے جنگ آپس میں،
ہم اچھے پڑوسیوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو عالمی طاقتیں ہیں نا، یہ ہم دونوں ممالک کو لڑا کے تو اپنا اسلحہ دونوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا اور کوئی مفاد نہیں ہے، ان کا ایک ہی مفاد ہے کہ ان دونوں کو آپس میں لڑاؤ اور اپنا اسلحہ بیچو دونوں کو۔ اس لیے وہاں پہ بھی غربت ہے اور یہاں پہ بھی غربت ہے، وہاں پہ بھی ناانصافیاں ہیں، یہاں پہ بھی ناانصافیاں ہیں۔ وہاں کی ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن اتنا پاورفل ہے کہ وہاں پہ ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے یہ کیا نام ہے نگران حکومت بنانے کی۔ یہاں پہ نگران حکومت نہ بنائیں تو جو پارٹی آتی ہے وہ قبول ہی نہیں کرتی نتائج کو، وہ کہتی ہے انہوں نے دھاندلی کر دی، ان کی حکومت تھی۔ وہاں پہ یہ سسٹم نہیں ہوتا ہے، جو پارٹی جیتتی ہے نا دوسری پارٹی خوشی سے اپنی شکست قبول کر لیتی ہے، یہی ہوتا ہے اصول۔ تو میری آپ لوگوں سے صرف ایک اپیل ہے کہ دیکھیں، میں ایک بزرگ آدمی ہوں، 75 سال کا ہوں، پھر بھی بیمار بھی ہوتا ہوں، پھر بھی آپ لوگوں کے لیے ویلاگ کرتا ہوں، کہاں کہاں سے خبریں ڈھونڈ کے نکال کے لاتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کی پوری تحقیق کر کے کانٹ چھانٹ کر کے تسلی کر کے تو پھر ویلاگ کرتا ہوں، تاکہ کل مجھے کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، کل کوئی اٹھ کے مجھے کسی عدالت میں نہ گھسیٹ کے لے کے چلا جائے اس عمر میں۔ تو عدالتوں کو فیس کرنے سے میں نہیں ڈرتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں کس چیز سے؟ اپنی عزت سے۔ پیسہ آنی جانی چیز ہے، پیسہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، میں نے پیسے کو کبھی اہمیت دی ہی نہیں۔ تو باقی دیکھیں، میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ تو میری ایک ہی اپیل ہے کہ میری ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کم سے کم وقت میں بناؤں، لیکن پھر 10 منٹ کی دعا بھی ہوتی ہے، اگر 20 منٹ کی وہ ہوتی ہے 10 منٹ کی دعا، یا 10 منٹ کی ہوتی ہے تو 10 منٹ کی دعا، تو 5 منٹ سٹارٹنگ میں مجھے لگ جاتے ہیں، تو آدھا گھنٹہ بن ہی جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں اگر 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ نکال لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ، نقصان نہیں ہوگا۔ تو باقی دیکھیں اللہ کی کرم نوازی سے، اچھا میری ویڈیوز پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور اس کے علاوہ اگر آپ نئے ہیں تو لازمی طور پہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل حقیقت کی طرف۔ دیکھیں، ایک احمد میر جو ہے نا بہت سینئر جرنلسٹ ہے، میرے سے بہت جونیئر ہے لیکن باقیوں میں ہے سینئر جرنلسٹ ہے، اور اس کے علاوہ احمد خان چوٹی کا وکیل ہے، سپریم کورٹ کا بھی، ہائی کورٹ کا بھی، اور اس کا تعلق پاکستان پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کو بنایا تھا۔ پی ٹی آئی کے بنانے والوں میں سے اب ایک بھی پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہے، اس کو پہلے ہی عمران خان نے فارغ کر دیا تھا، کیونکہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت نہیں تھی، یہ عالمی طاقتوں کا بنایا گیا گٹھ جوڑ تھا۔ تو نواز شریف نے کیا کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ تو اب دیکھیں اسی احمد خان نے، جس کا تعلق ابھی بھی پی ٹی آئی سے ہی ہے، اس نے پارٹی کو چھوڑا نہیں ہے، کسی اور پارٹی میں شامل نہیں ہوا ہے، صرف وہ اپنی پارٹی سے الگ سائڈ پہ ہو گیا تھا، عزت دار بندہ تھا نا، عزت دار لوگ سائڈ پہ ہو گئے تھے۔ تو اب دیکھیں کہ اس نے کل جیو کا ایک پروگرام ہوتا ہے جس کا میزبان ہوتا ہے احمد میر، اور مہمان تھے احمد خان۔ اس نے آن لائن آ کے بتایا ہے کہ نواز شریف کو ہٹانے کا فیصلہ اوپر سے ہوا تھا، باہر سے ہوا تھا، اس میں بڑی طاقتیں شامل تھیں، یہ عدلیہ کو اور فوج کو تو صرف استعمال کیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے فوج میں بھی اندر غدار موجود تھے، اور عدلیہ تو تھی ابھی تک ان غداروں کا ٹولہ، چند ایک چھوڑ کے جو نئے آئے ہیں ان کو چھوڑ کے نا، یہ پورے کا پورا لاہور ہائی کورٹ تو پورے کا پورا بکا ہوا تھا، پورا 7 ارب میں سودا ہوا تھا، ٹھیکے پہ دیا گیا تھا اس کو،
کس نے بتایا تھا؟ وہ محمود خان نے آ کے باقاعدہ مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کروایا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں نواز شریف کی گواہی پی ٹی آئی کے ہی لوگ دے رہے ہیں۔ اس نے بتایا کہ بھائی یہ تو عالمی طاقتوں کا ایجنڈا تھا، انہوں نے اس کو اتارا تھا کہ پاکستان تیزی کی طرح سے ترقی کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے، اور چائنا آ رہا تھا پاکستان میں، وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ چائنا آئے۔ سی پیک کمپلیٹ ہونے میں 2024 میں سی پیک کمپلیٹ ہو جانا تھا، اس کو روکنے کے لیے انہیں بندہ چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے نواز شریف کو ہٹا کے اپنا بندہ لایا تھا جس نے 4 سال تک سی پیک کو روک کے رکھا۔ اس میں ایک اور غدار بھی تھا، وہ پاپائے جونز والا، وہ جنرل جو ملک سے ہی مردود بھاگ گیا ہوا ہے، اللہ اس کا بھی وہاں پہ بیڑا غرق کرے گا، اور انشاءاللہ اس کا جو بھی حرام کی کمائی کا ملک کو بیچ کے کمائی کر کے اس نے وہاں پہ جو پاپائے وہ بنائے ہیں نا، وہ انشاءاللہ اسی کے گلے پڑیں گے۔ جب اللہ کی پکڑ میں آئے گا نا تو وہ مردود اس طرح چیخے گا نا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب اللہ کی پکڑ میں آتا ہے نا بندہ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، ہمیشہ ڈرنا چاہیے اللہ کی پکڑ سے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، یہ تو ہو گیا جی نواز شریف کی بے گناہی کا ثبوت کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، اس کو عالمی طاقتوں نے ہٹایا تھا، وہ صحیح کام کر رہا تھا۔ تو اب دیکھیں اندر سے پی ٹی آئی کے لوگ ہی بتا رہے ہیں کہ کس طرح عالمی طاقتوں نے اس کو ہٹایا تھا اور کس وجہ سے ہٹایا تھا۔ یہی وجہ تھی نا کہ وہ ملک کو ترقی یافتہ بنا رہا تھا، سڑکوں کا جال بچھ رہا تھا، سی پیک بن رہا تھا، موٹر وے بن رہی تھی، کارخانے فیکٹریاں لگ رہے تھے، ان سب کو روکنے کے لیے اس کو ہٹایا گیا تھا نا۔ تو اب آپ آ جائیں جناب دوسرا کہ ایک اور پی ٹی آئی کے جیالے کو اللہ کی پکڑ میں جب آتا ہے نا ایسے، تو پھر کس طرح اس کو سزا ملتی ہے۔ وہ بھی اپنے آپ کو فرعون بنا ہوا بیٹھا تھا گلگت بلتستان میں۔ دیکھیں اللہ پاک نے کی گرفت میں جب آیا نا تو اللہ نے اس کو کیسے عوام کے سامنے ننگا کر کے رکھ دیا، ذلیل کر کے نکالا ہے اس کو، کہ اس کی ڈگری جعلی ثابت ہو گئی ہے۔ اس نے جعلی ڈگری پہ الیکشن لڑا تھا، اور 3 رکنی بینچ تھا جس نے کل اس کو نائل قرار دیا ہے، اس کو نائل کر دیا گیا ہے۔ تو دیکھیں کیسے یہ لوگ اب آہستہ آہستہ اللہ کی پکڑ میں آ رہے ہیں۔ اب اس کی حکومت بھی ختم ہو گئی ہے نا، وہاں پہ اس نے جو پی ٹی آئی کے لوگ چھپائے ہوئے تھے نا، وہ بھی اب باہر آ جائیں گے۔ وہاں کا پیسہ لوٹ کے کس طرح اس نے خود بھی کھایا ہے، اور وہاں پہ جو پروجیکٹ لگ رہے تھے ان سب کو تباہ کیا، ہر ایک صوبے کو، کشمیر میں بھی تباہ کیا، کشمیر میں حکومت بنا کے۔ خیر ان لوگوں کو جلدی عقل آ گئی، وہاں کی عدلیہ آزاد ہے، سلوٹ پیش کرتا ہوں کشمیر کی عدلیہ کو، اور گلگت بلتستان کی عدلیہ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ خربوں کی آفر ہوئی لیکن انہوں نے نہیں بکے۔ یہ ہوتے ہیں اصل جج، انصاف کرنے والے، نہیں بکے وہ، انہوں نے اس کو نائل کر دیا۔ اس کے بعد پھر اس نے کوشش کی کہ اسمبلی توڑنے کی، کہ بھائی میں تو جا رہا ہوں، اب پیچھے دوسری حکومت آ جائے گی تو اسمبلی توڑ دیتا ہوں۔ لیکن اس کے لیے فوری طور پہ عدم اعتماد، دوسرے بھی کوئی سوئے وہ تو نہیں ہوتے ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو کن پی کے سو رہے ہیں، انہوں نے فوری طور پہ عدم اعتماد جمع کروا دی تاکہ اسمبلی نہ توڑ سکیں۔ اب وہ مردود خود چلا گیا، اسمبلی باقی ہے، کل انشاءاللہ، کل یا پرسوں 2-3 دنوں میں نیا وزیر اعلیٰ آ جائے گا، نئی حکومت آ جائے گی، تو پھر وہ بھی صوبہ ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں نا جی اللہ کی ذات پاک اس ملک کی حفاظت کر رہی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی وہ ذات پاک کریں گی۔ تو اب تیسرا آ جائیں جناب، خان صاحب کا انہی دنوں میں اریسٹ ہو جائیں گے، آج ہوں، کل ہوں، پرسوں ہوں، لیکن انہی دنوں میں اریسٹ ہو جائیں گے۔ اور اس سے بچنے کے لیے، عدلیہ کو متنازع بنانے کے لیے کہ بھائی عدلیہ نے میرا اس وجہ سے نہیں دیا ہے کہ اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، جو انتہائی ایماندار بندہ ہے، مخلص بندہ ہے، نہ کبھی بکا ہے نہ کبھی جھکا ہے، اس پہ باقاعدہ اسٹامپ پیپر پہ اس کو وہ کر کے تو عدم اعتماد کیا ہے کہ بھائی آپ جانبدار ہیں، آپ میرا فیصلہ نہ کریں، میرے کسی فیصلے میں آپ نہ بیٹھا کریں۔ مطلب بکا نہیں ہے نا، جو بک جائے ان سے پیسے لے لے، ان کے حق میں فیصلے کر دے،
جو وہ مردود جو کہ وہ فیصلے بھی کر دے جو ابھی پرچے ہی درج نہیں ہوئے وہ اس کے حق میں جائز وہ سچے بندے ہیں، اور جو اس کو ضمانت نہ دے یا کہ بھائی آپ تو کسی اس میں نیب میں یا کسی اس میں جا کے تعاون ہی نہیں کر رہے ہیں، پیش ہی نہیں ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ کی ضمانت کینسل، وہ ہو جاتا ہے جانبدار، اس کو یہ جانبدار قرار دے دیتا ہے۔ لیکن اب اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہوا ہے۔ اب جو ہے نا دیکھیں 4 سالوں میں اس نے کتنا زور لگایا، ہر ایک بندے کو کس طرح بغیر اس کے ثبوتوں کے تفتیشی کے اس میں تفتیش کے دوران ہی 2 سال تک ان کو جیل میں رکھا گیا تفتیش کے نام پہ۔ اب نیب میں جو نیا قانون آیا ہے اس میں 90 دن کی بجائے 30 دن کر دیا گیا، جس کے خلاف خان صاحب عدالت میں چلے گئے تھے، اور اب خود ریلیف لیں گے، اسی کے تحت کس منہ سے لیں گے کہ یہ قانون غلط انہوں نے بنایا۔ اب خود ہی ان کو خان صاحب کو ریلیف ملے گا اس کے تحت کہ 90 دن کے بجائے نا 30 دن کے لیے تفتیش 30 دن کا ریمانڈ ہوگا، اور کس وقت ہوگا جب جرم ثابت ہو جائے گا۔ تفتیش کے دوران جو 2 سال اریسٹ کر لیتے تھے نا، بندے کو اٹھا لیتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، گھر والوں سے بھی ملاقات نہیں کروائی جاتی تھی۔ تو اب وہ قانون تبدیل ہو گیا ہے، اب تفتیش کے دوران کسی کو بھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ خان صاحب کو یہ قانون برا لگ رہا تھا، اور ان مردود ججوں کو برا لگ رہا تھا کہ جو یہ انصاف، بھائی ایک بندہ قصوروار ہی نہیں ہے، پہلے تحقیق تو کرو نا۔ تحقیق کے دوران اب قانون کے تحت کسی کو بھی نہیں اٹھایا جائے گا، جب وہ مجرم ثابت ہو جائے گا پھر اس کو ریمانڈ دیا جائے گا، اور کس طریقے سے 90 دن کی بجائے 30 دن کا ریمانڈ ہوگا صرف۔ تو 30 دن کے دوران جو ہے نا یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ بھائی یہ قصوروار ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد جیل بھیج دیا جائے گا، آگے پھر کیس چلے گا۔ تو یہ فائدہ تو خان صاحب کو اٹھائیں گے نا آگے جا کے۔ خان صاحب اب اریسٹ ہونے والا ہے، کیونکہ خان صاحب کے اوپر کوئی 140 کے قریب تو چوری کے کیس ہیں، جو کرپشن کے کیس ہیں، جو لوٹ مار کے کیس ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی 20 کے قریب ہیں کیس، تقریباً یہ گراؤ جلاؤ کرنے کا، پتھراؤ کرنے کا، حملے کرنے کا، املاک جلانے کے، یہ 20 کے قریب یہ کیس بھی ہیں۔ ٹوٹل 160 کیس ہیں، اور ابھی بھی وہ بندہ اگر باہر بیٹھا ہوا ہے نا تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، تبھی وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اتنے بڑے بڑے جرم کرنے کے باوجود۔ کوئی بھی اور پاکستانی ہوتا نا تو اب تک وہ اندر جیل میں جا چکا ہوتا۔ تو ہاں ایک بات میں بھول گیا ہوں کہ احمد خان نے بتایا تھا، جو وکیل ہے اس کے جیو نیوز کے پروگرام کیپیٹل ٹاک میں، کہ نواز شریف کو ہٹانے کا فیصلہ امریکہ، اسرائیل اور انڈیا نے کیا تھا، اور آگے پھر انہوں نے آگے سارا 4 سالوں سے جو پچھلے 40 سال سے جو نیٹ ورک بنا رہے تھے نا، اس کے تحت انہوں نے پھر اپنا عمل درآمد کروانا تھا، وہ کروایا تھا انہوں نے۔ تو اب دیکھیں جناب، آج کا عمران خان اریسٹ ہوتا ہے، کل ہوتا ہے، پرسوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا، انہی دنوں میں ہو جائے گا، اور بڑا پکا ڈالا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا بندیال کا باپ بھی آ کے اس کو ضمانت نہیں دے سکے گا، یا نہ اس کے چمچے ضمانت دے سکیں گے، نہ اس کی وہ چمڑی 80 سال کی بڈھی چمڑی، وہ ساس اس کی، نہ وہ ضمانت کروا سکے گی۔ وہ اب بھاگنے کے چکروں میں ہے یہ۔ اچھا ایک میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو اسپیکر قومی اسمبلی تھا نا، اسد قیصر، اس کی فیملی ملک سے باہر جا چکی ہے، اور وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح افغانستان کے راستے یا ایران کے راستے ملک سے فرار ہونے کے لیے۔ تو اس کی میری اداروں سے اپیل ہے کہ اس کو نہ باہر جانے دیا جائے، کیونکہ یہ 2018 سے پہلے جو ہے نا ٹیچر سا موٹر سائیکل ہوتا تھا اس کے پاس، اور جب یہ پی ٹی آئی میں آیا نا تو پی ٹی آئی کے 4 سالوں میں اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ انگلینڈ میں اس کے 10 کے قریب بنگلے ہیں، صرف انگلینڈ میں، اور پاکستان میں اس کی کھربوں کی جائیداد ہے۔ یہ کے پی کے کو 10 سالوں سے لوٹ کے انہوں نے یہی کچھ تو بنایا ہے،
फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, कारखाने ना सॉरी फैक्ट्रियाँ कारखाने तो ये लगाते ही नहीं है ना, इन्होंने जायदादें बनाई हैं, बेनामी जायदादें बनाई हैं ताकि कल को अरेस्ट हो जाएं तो हमारे ख़िलाफ़ कोई सबूत। लेकिन हमारी एजेंसियों को सलूट है कि वो उन्होंने ढूंढ के निकाल लिए हैं, बाहर भी निकाल लिए हैं, इंग्लैंड में भी और यहाँ पे भी निकाल लिए हैं। उसकी फैमिली भाग गई है, अब वहाँ जाके सुकून से रह रही है और ख़ुद भी वो कोशिश कर रहा है फरार होने की, उसको ना फरार होने दिया जाए। ये मुल्क का वो गद्दार है जिन्होंने मुल्क को तबाह किया, KPK को तबाह किया, और इसमें बाकी भी KPK की हुकूमत के जितने भी वज़ीर थे, सूबाई वज़ीर थे, वज़ीर आला थे, सब के सब मुलव्वस थे। तो अब आप आ जाएं जनाब, हाँ, इमरान खान ने अदम एतमाद किया क्या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। इससे पहले आज़म स्वाति वो मरदूद आदमी है कि एक नंबर का फ्रॉडी और एक नंबर का गद्दार, ये अमेरिका में फ्रॉड करके भाग के पाकिस्तान आया हुआ है, बाहर भी फ्रॉड करके इतना बड़ा फ्रॉडिया है। इसने वहाँ से बड़े लंबे लंबे हाथ मार के ना तो यहाँ आके छुपा हुआ है। तो यहाँ पे आके इसके जब केस लगे ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इसने बाकायदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ बदतमीज़ी की थी कि आप मेरे के फैसला नहीं सुन सकते हैं, आप जानबदार हैं, आप ये हैं वो है। इतना बदतमीज़ आदमी है ना, यकीन जानिए कि देखें। और बेगैरत इतना है कि अपनी ही बीवी की वीडियो बना के तो टीवी पे आके अवाम की हमदर्दियाँ समेटने के लिए रो रहा था। किसने बनाई थी वो वीडियो? खुद इस मरदूद ने बनवाई थी। ये इतना बेगैरत आदमी है। तो अब आप आ जाएं जनाब के कल देखें, कल अल्लाह की करम नवाजी से एकदम जो है ना स्टॉक एक्सचेंज, सॉरी परसों हुआ था लेकिन कल भी जो है ना, कल देखें एकदम जो है ना जैसे ही बैंक खुले तो रेट मज़ीद नीचे आया, 10 रुपये डॉलर कल भी नीचे आया है। और उसके अलावा अब सिर्फ देने वाले धड़ाधड़ हैं, लेने वाला कोई नहीं है, धड़ाधड़ लोग निकाल रहे हैं। और ये वो गद्दार लोग हैं जिन्होंने डॉलर छुपाया हुआ था मुल्क में महंगाई। अच्छा, एक दिन में, कल के दिन में महंगाई कितने नीचे आई है? 38% से 29% पे आ गई है। 9% एक दिन में महंगाई कम हुई है। सोने का रेट नीचे आया है। इस तरह हर चीज़ का रेट नीचे आया है। इंशाल्लाह पेट्रोल का रेट भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि हम बाहर से जब पेट्रोल मंगवाते हैं तो उसकी पेमेंट डॉलरों में देते हैं। डॉलर नीचे आ जाएगा, पेट्रोल हमें सस्ता मिलेगा, आगे सस्ता आवाम को मिलेगा इंशाल्लाह। तो बाकी जो है ना, ये देखिए 300 से 270 पे आ गया है और आज इंशाल्लाह मज़ीद कम हो जाएगा, इससे भी मज़ीद कम आए नीचे। अब इंशाल्लाह नीचे नीचे ही जाएगा, अब ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो जो मुल्क से स्मगलिंग करवा देते थे ना डॉलर वो सारे के सारे मरदूद पकड़े गए हैं। अब इंशाल्लाह डॉलर भी नीचे आएगा और बाकी हालात भी ठीक होंगे। और आवाम के लिए खुशखबरी है कि 24 घंटे काम चल रहा है सी पैक पे, दिन रात काम चल रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है ना वो ग्वादर में कंप्लीट हो चुका है, अनकरीब उसका इफ्तिताह होगा। उसकी सिर्फ अब डेकोरेशन वगैरह हो रही है। और इसके अलावा एक और बात बता दूं आप लोगों को कि रूस जो है ना वो अपना 40,000 कारखाना सी पैक के तहत ही पाकिस्तान शिफ्ट कर रहा है। चाइना अपना 24,000 कारखाना पाकिस्तान शिफ्ट कर रहा है। और वस्ती एशियाई रियासतों के भी काफ़ी ममालिक अपने कारखाने फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान शिफ्ट करने को तैयार हैं। सऊदीया सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी ग्वादर में लगा रहा है। इसी तरह 100 अरब डॉलर मज़ीद इन्वेस्टमेंट आ रही है। आगे मुस्तकबल रोशन है पाकिस्तानियों। जो आप लोगों ने सब्र करना था ना, उस पर मैं, पाकिस्तान के अवाम ने जितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त किया ना, उस पर मैं दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूँ आवाम को कि यकीन जानिए जो 2 वक्त की रोटी खाता था ना वो 1 वक्त पे आ गया था। तो
لیکن اب ایسے یہ نہیں ہوگا. شہباز شریف سے بھی میری اپیل ہے کہ یہ سب قوانین تبدیل کریں. وہ دیکھیں وہ صدر عارف علوی وہ جو مردود ہے، وہ مردود کا کون سا حج قبول ہوگا؟ وہ حج کرنے سرکاری خرچ پہ آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے پورا خاندان کیا پوری نسل لے کے چلا گیا، جہاز بھر کے پورا لے کے گیا ہے. کس کے خرچے پہ؟ آپ کے خرچے پہ، میرے خرچے پہ، ہم سب کے ٹیکس کے پیسوں پہ فری. اور باقاعدہ وہاں پہ سفارتخانے کو ہدایت جاری کی ہیں لکھ کے لیٹر کہ بھائی فوری طور پہ میرے پروٹوکول کا انتظام کیا جائے. یہ آسمان سے اترا ہوا ہے نا جعلی 2 نمبر دندان ساز، تو اس کا کون سا حج قبول ہوا ہے بھائی؟ سیر سپاٹا جیسے کرنے گئے تھے، سیر سپاٹا ہی کر کے واپس آ گئے. خاندان کے پورے خاندان، اس میں یہ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی نوہیں، اس کے اولاد ساری، اور اس کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، داماد، دامادوں کے ماں باپ، ان کا ٹوٹل 54 کے قریب بتا رہے ہیں لوگ کے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہے. میری جو معلومات مجھے ملی ہیں نا، وہ تقریباً 75 کے قریب بن رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ نے ملازمین کو بھی ساتھ لے کے گیا ہے، ذاتی ملازمین جو تھے نا ان کو، سرکاری کو نہیں، ذاتی کو. تو سرکاری ایک آدھ کو لے کے گیا ہو تو میں کچھ نہیں کہتا ہوں، ورنہ ذاتی کو لے کے گیا ہے. تو خاندان پورا لے کے سرکاری خرچے پہ حج کرنا کون سا حج قبول ہوتا ہے؟ وہ عوام بھوکی مر رہی ہے، اس کو 2 وقت کی کھانے کو روٹی نصیب نہیں ہو رہی ہے، اور یہ مردود جہاز بھر بھر کے جا کے حج کر رہے ہیں. کوئی نہیں حج قبول ہوتے ہیں. نواز شریف گیا تھا نا پوری فیملی کے ساتھ اور ملازمین کے ساتھ، تو وہ شاہی خاندان کا مہمان تھا، سرکاری خرچے پہ نہیں گیا تھا. یا شہباز شریف جاتا ہے نا، یہ سرکاری خرچ پہ نہیں جاتا ہے. ان کو شاہی خاندان والے خود دعوت دے کے بلاتے ہیں، ان کا اجاز ان کو لے کے جاتا ہے، ان کا اجاز واپس چھوڑ کے جاتا ہے، اور وہاں پہ بھی سارا خرچہ ان کا شاہی خاندان والوں کا ہوتا ہے. تو اب نواز شریف واپس پہنچ گیا ہے سعودیہ، وہاں پہ 10 روز رہے گا، اور انہی 10 دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا کہ نواز شریف کب واپس آنا ہے، کون سی تاریخ کو واپس آئے گا. میری جو معلومات مجھے ملی ہے نا، تو بہت اندر سے ملی ہے کہ اگست کے مہینے میں نواز شریف انشاءاللہ پاکستان میں ہوگا، اگست کے پہلے ہفتے میں. باقی عوام تیاری کرے اس کے استقبال کی. جتنا اس نے برداشت کیا ہے نا ظلم، کس طرح اس کو، اس کی مرتی ہوئی بیوی کو اس نے آخری وقت میں جیل میں منتیں کی جیلر کی کہ خدا کے واسطے مجھے صرف 1 منٹ کے لیے بات کروانے دو. جو سچا پیار ہوتا ہے نا میاں بیوی کے درمیان، وہ جب اس کی بیوی کی روح پرواز کر رہی تھی نا، روح نکل رہی تھی، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے پھر، کیونکہ ایک جسم 2 جان ہوتے ہیں. یہ جو میاں بیوی ہوتے ہیں نا، سچے میاں بیوی، خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والے، وہ ایک کو تکلیف ہوتی ہے نا تو دوسرے کو قدرتی طور پہ پتہ چل جاتا ہے. اس کو پتہ چل گیا تھا، اس نے کہا بھائی میں 1 منٹ کے لیے فون کر کے صرف خیریت معلوم کرنا چاہتا ہوں اپنی بیوی کی. نہیں انہوں نے کرنے دیا، جی ہمیں آرڈر نہیں ہے، ہم سسپینڈ ہو جائیں گے، ہمارے اوپر بہت اوپر سے سختی ہے. کون اوپر سے سختی کر رہا تھا؟ یہ مردود عمران نیازی. تو اب اس بندے نے اگر اتنا ظلم برداشت کیا ہے، جیلیں برداشت کی ہیں، اس کو زہر دیا گیا، کیا کیا کچھ اس نے جیل میں برداشت کیا. بعد میں عمران کے منہ سے نکل بھی گیا تھا کہ مجھے اس زہر کا پتہ ہے کہ جس کے انجیکشن لگانے سے بندے کی پلیٹیں کم ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ اس کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے. تو منہ سے نکل گیا تھا نا، نشے کی حالت میں نکل جاتا ہے سچ منہ سے. تو وہی انجیکشن لگایا گیا تھا اس کے کہنے پہ، عمران نیازی کے کہنے پہ نواز شریف کو، اور وہی انجیکشن عامر لیاقت کو بھی لگایا گیا تھا. وہی انجیکشن اس کو کیا نام ہے، وہ جو دعوت کیا نام ہے، لبیک یا رسول اللہ والے، وہ قاری صاحب جو سربراہ تھے ان کو بھی لگایا گیا تھا وہی انجیکشن. وہ ٹھیک ٹھاک گیا، معمولی سا بخار تھا. کیا ہوا جی؟ دل کا اٹیک. اس میں آتا ہی دل کا اٹیک ہی ہے، تو کاغذ ریکارڈ میں دل کا اٹیک ہی آتا ہے. لیکن وہ زہر ہے، موجود ہے، جو کہ خان صاحب نے اپنے منہ سے اقرار بھی کیا تھا کہ زہر موجود ہے.
تو اب آپ آ جائیں جناب ہاں اب آپ آ جائیں جناب کہ دیکھیں، میں یہ لکھ کے اس لیے رکھتا رہتا ہوں، بعض باتیں بھول بھی جاتا ہوں کہ کل میں ایک بڑی اہم بات بھول گیا تھا کہ نواز وہ کیا نام ہے یہ پرویز علائی اور مونس علائی کس مشن پہ ہیں، یہ کل میں بھول گیا تھا۔ اور ایک اور چیز بھول گیا تھا کہ میں ٹک ٹاک پہ بھی ہوں، اور ٹک ٹاک پہ میں سب سے زیادہ میرے وہ ہیں فالورز اور کیا نام ہے لائک مجھے لاکھوں میں ملتے ہیں۔ کیونکہ میں سچی اور کھری بات کرتا ہوں، اور اس پہ دیکھیں وہ کوئی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ چڑھاتے ہیں، میں ان کی اس کو لائک کرتا ہوں، وہ میں نواز شریف کی چڑھاتا ہوں، وہ اس کو لائک کر دیتے ہیں۔ بھائی ہم عوام ہیں، ہم کیوں لڑیں آپس میں؟ یہ تو سیاسی لیڈر تو بعد میں ایک ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے آپ دیکھیں اللہ نے کتنی عزت دی ہے کہ میں یوٹیوب پہ بھی ہوں، میرا الحمدللہ اپنا چینل ہے اور مونیٹائز ہوا چینل ہے، یہ نہیں کہ مونیٹائز نہیں ہوا، مونیٹائز ہوا ہے۔ تو باقی یوٹیوب پہ بھی میں ہوں الحمدللہ، میرا اپنا چینل ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس کے علاوہ فیس بک پہ بھی میں موجود ہوں چودھری حاجی محمد سلیم کے نام سے۔ اچھا، اس کے علاوہ فیس بک لائٹ پہ بھی موجود ہوں، اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ بھی میں موجود ہوں، اور ٹک ٹاک پہ میں چودھری کے نام سے میرے بنی ہوئی ہے آئی ڈی، میری یہی تصویر داڑھی والی لگی ہوئی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا ٹویٹر پہ بھی میں موجود ہوں، جتنا بھی مطلب الیکٹرانک میڈیا موجود ہے نا ان سب پہ موجود ہوں۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہوئی ہے۔ کہاں یہ میڈیا مالکان مجھے نہیں لیتے تھے کہ بھئی یہ ہماری زبان نہیں بولتا ہے، یہ ہمارے لیڈروں کو پیچھے جو آقا ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو ڈالر دے رہے ہیں، یہ ان کو ناراض کر دیتا ہے۔ کہاں یہ کہ اس وقت پورے میڈیا میں چھایا ہوا ہوں، اور پوری دنیا میں مجھے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ میں حق سچ دکھاتا ہوں۔ اچھا، آخر میں اب اینڈ کرتا ہوں اس ولاگ کو۔ آخر میں ایک ہی بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں خدا را، میں آپ لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ جادوگروں کے پاس نہ جایا کریں۔ یہ میں آپ لوگوں کو اپنا بتاتا ہوں کہ میرا بیٹا جاپان ایئر لائن میں مکینیکل انجینئر تھا، بوئنگ جہازوں کا، جوان بیٹا۔ 2 سال بعد چھٹی آیا 2009 میں، اس پہ اس لیے کالا جادو کروا دیا گیا کہ اس کی اس وقت سیلری 9 لاکھ روپے تھی، تو اس پہ کالا جادو کروا دیا گیا۔ تو اس وقت تو مجھے کوئی اتنی سمجھ نہیں تھی، اتنی سوجھ بوجھ نہیں تھی، تو میں نے یقین جانیے کہ کسی نے کہا نا کہ 1 لاکھ روپے دو، یہ آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ 13 دن وہ زندہ رہا، 14ویں دن عید، چھوٹی عید کے دوسرے دن فوت ہو گیا۔ 2009 کی بات ہے یہ۔ تو جب میں نے اس کے جنازے کو کندھا دیا نا جوان بیٹے کو، یقین جانیے ایسے میرا وزن پڑا نا ادھر اس کے جنازے کا، وہ وقت میرے لیے ایسا تھا کہ جیسے آج ہی قیامت آ گئی۔ اتنا اللہ یہ وقت کسی دشمن پہ بھی نہ لائے جو میرے پہ آیا تھا۔ اس کے بعد پھر مجھے یاد آیا کہ یار ہم تو گولڈا شریف نصیر الدین شاہ صاحب کے والد کے مرید تھے، ان کے پاس تو ہم گئے ہی نہیں۔ پھر میں اور میرے بیوی گئے وہاں پہ، جا کے خوب روئے پیروں کے آگے۔ تو انہوں نے کہا پہلے کیوں نہیں آئے ہو؟ میں نے کہا بھائی ایسی آنکھوں کے اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی کہ کوئی دھیان ہی نہیں جا رہا تھا، اس طرف کوئی دھیان ہی نہیں آیا، پراڑیوں کے پاس جاتا رہا ہوں، ان کو پیسے کھلاتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا چلو مت رو۔ میں اور میری بیوی بہت زیادہ رو رہے تھے نا، تو انہوں نے کہا مت رو، تمہارا بچہ جو ہے نا وہ شہید ہے، شہید کو روتے نہیں ہیں، نہ رو۔ تو اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے مجھے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے وہ کسی اور کو نہ پہنچے؟ میں نے کہا جی بالکل میں چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اذن دے رہا ہوں، اس کو بیچنا نہیں، پیسے نہیں لینے ہیں، فی سبیل اللہ استعمال کرنا ہے۔ تو الحمدللہ جی 2009 سے لے کے آج تک
ہزاروں لاکھوں چاروں طرف پوری دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ ہیں، پتہ نہیں کیسے ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ دیکھیں میں نے اپنے کسی بھی علاج میں نہیں بتایا، آج بس ایک دل میں وہ تھا کہ بھائی دل کی یہ نکال لوں کہ میرے بیٹے کے ساتھ یا میرے ساتھ یہ کالے جادو والوں نے کیا اشر کیا تھا، اس لیے ان کے پاس بھی جانا گناہ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم میں بھی حدیث ہے، بخاری میں بھی موجود ہے کہ کالے جادو والے کے پاس جانے والا، اس سے عمل کروانے والا اور اس کا ایڈریس بتانے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، دین سے نکل جاتا ہے۔ تو اب الحمدللہ میں بغیر پیسوں کے کالے جادو کی کارڈ بھی کر لیتا ہوں، اور ہر ایک لا علاج بیماری کا علاج بھی قرآن پاک سے کر لیتا ہوں۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اور یہ میرے مرشد کی طرف سے مجھے تحفہ ملا ہوا ہے۔ تو نصیر الدین شاہ صاحب کے والد کا اور ان کے چچا کا میں مرید ہوں، اور انہی کی طرف سے یہ اذن مجھے ملا ہوا ہے۔ میں بغیر پیسوں کے گھر میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں گا راولپنڈی میں، اور اگر ملک سے باہر بھی کسی گھر میں تعویذ ہیں اس گھر کے اندر، تو انشاءاللہ اللہ کی کلام کے ساتھ نکل کے سامنے آ جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی کلام۔ جیسے اللہ خود سب سے طاقتور ہے، سب سے پاورفل ہے، ایسے ہی اس کی کلام بھی سب سے طاقتور ہے، سب سے پاورفل ہے۔ تو باقی جو ہے نا، میں نے کبھی 1 روپیہ بھی کسی سے نہیں لیا ہے، فیس بھی اللہ کرتا ہوں۔ اور یہ جو ہے نا میں اپنی آخرت کے لیے کرتا ہوں کہ آخرت میں میں اللہ سے اس کا صلہ مانگوں گا، اللہ سے اس کا اجر مانگوں گا کہ بھائی یہ اللہ کی کرم نوازی ہے میرے اوپر کہ اس نے 26 کروڑ عوام میں سے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھ سے وہ اپنی مخلوق کی خدمت لے رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میرا مقصد اس میں کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں تھا، میں تو پہلے ہی بوڑھا آدمی ہوں، 75 سال کا بندہ ہوں۔ سارا دن کو تو میری دکان ہے جاپان الیکٹرانکس کے نام سے، LED فریج AC وغیرہ میرے باہر سے آتے ہیں، تو یہاں پہ میں سیل کرتا ہوں۔ تو رات کو میں یہ کرتا رہتا ہوں، اور میں پہلے ہی یقین جانیے کہ اتنا مصروف ہوں کہ ہفتے کا مجھے لوگوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ تو جس کو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے منظوری ہوتی ہے نا، وہی میرے ساتھ رابطہ کرتا ہے، اور میں ملتا بھی نہیں ہوں کسی سے، فیس بھی للہ کرتا ہوں، کوئی پیسے چارج نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اللہ کی کلام کو بیچ دیا تو اس میں سے اثر ختم ہو جائے گا، اس لیے میں نہیں بیچتا ہوں۔ تو باقی اللہ کا شکر ہے جی۔ دیکھیں میں 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، میرے لیے شہد اور دیسی گھی انگلینڈ سے بھی آتا ہے، بیلجیم سے بھی آتا ہے، امریکہ سے بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ میرے اس چھوٹی عید پہ اندازہ کریں کہ 1-2 نہیں، تقریباً 30 کے قریب جوڑے میرے آئے تھے، لوگوں نے گفٹ کیے تھے مجھے، میرے لیے بھیجے تھے کہ یہ میں پہنوں عید والے دن۔ تو میں تو صرف وائٹ سوٹ پہنتا ہوں، اس کے علاوہ میں کوئی نہیں کپڑا پہنتا ہوں۔ تو وائٹ تھے، سارے وائٹ ہی، لیکن صرف 3 جوڑے میں نے رکھے، میں نے اپنے کسی بچے کو نہیں دیے، کیونکہ الحمدللہ میرے بچے صاحب حیثیت ہیں، میں نے کسی کو نہیں دیے۔ میں نے جو حقدار تھے نا اصل، ان کو دیے۔ میں نے مسجدوں کے اماموں کو دیے، مدرسوں کے پڑھانے والے قاری صاحبان کو دیے، جو موذن حضرات تھے ان کو دیے، جو حقدار تھے، جو بہت زیادہ غریب تھے اپنے محلے میں، اپنے عزیز و رشتہ داروں میں، ان کو دیے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اختتام پذیر کرتا ہوں۔ کچھ میری اپنی بات بھی بیچ میں آگے معذرت چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں کیسے آج میرے منہ سے نکل گیا، ورنہ میں نے کبھی نہیں بتایا کسی کو۔ یہ اللہ کی کلام ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے وہ خود ہی رابطہ کروا دیتا ہے میرا۔ قرآن میں اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ میں نے ایسا دنیا میں کوئی بیماری نہیں اتاری ہے جس کا علاج میں نے قرآن میں نہ رکھ دیا ہو، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل میں نے قرآن میں نہ رکھ دیا ہو۔ تو اب ہم قرآن کی طرف نہ جائیں، ہم جا کے ان پراڑیوں کو، جادوگروں کو پیسے کھلائیں، تو اس میں تو پھر ہمارا قصور بنتا ہے نا۔ کسی کا مریض چاہے 6 مہینے سے کومے میں ہو، وینٹیلیٹر پہ ہو، مشینوں پہ سانس لے رہا ہو، وہ میرے ساتھ رابطہ کرے، انشاءاللہ نبی پاک کے صدقے میں 3 دن کے اندر اندر سورہ رحمان کے ذریعے وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے بھی لاگو اختتام پذیر کرتا ہوں، اور اب آپ دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، اور جو بھی کوئی نیک خواہش ہے اس کو دل میں رکھیں اور آمین آمین بولتے جائیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو بندہ بھی جو عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، تو ان سب کو تباہ و برباد کر دے، ان کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دے۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور پاکستان کے نیوی کے، ایئر فورس کے اور پاک فوج کے جتنے بھی بارڈروں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں ہمارے بچے، ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ خاص طور پہ کل بھی شہید کیے گئے ہیں، یا اللہ ان جوانوں کو شہادت کو اول درجے میں قبول فرما، اور جو افغانستان، جو بلوچستان میں امن خراب کر رہے ہیں، ان کو دشمنوں کو اور ان کے سہولت کاروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ہم سب کی آخرت کی منزلیں آسان کر دے۔ یا اللہ جو جج بکے ہوئے ہیں، یا اللہ چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہے، چاہے ہائی کورٹ میں ہے، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، چاہے لاہور ہائی کورٹ میں ہے، یا سیشن کورٹس میں ہے، یا اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان سب کو ان کی اولادوں سمیت تباہ و برباد فرما، ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک میں سی پیک بن رہا ہے، اس کو بنانے میں، کمپلیٹ کرنے میں آسانیاں پیدا فرما، غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ جو ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ گوادر میں تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو گیا، اس کو جلد سے جلد ایکٹیو کرنے میں غیب سے مدد فرما۔ اور جو ریل کی پٹڑیاں بچھائی جا رہی ہیں جن پہ 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے، یا اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ اس میں آسانیاں پیدا فرما، اور ان کو بنانے میں، اس کام میں دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما۔ اور یا اللہ اس سی پیک کے تحت جو روس 40,000 کارخانہ پاکستان لا رہا ہے، اس کو لانے میں آسانیاں پیدا فرما، اور پاکستان میں ان کو چلانے میں غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ روس جو 24,000 کارخانہ پاکستان لا رہا ہے، اس میں آسانیاں پیدا فرما، ان کو وہاں سے لانے میں آسانیاں پیدا فرما، اور یہاں پہ چلانے میں غیب سے مدد فرما، اور پاکستانیوں کو روزگار اس میں حاصل کرنے میں آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ ہمارے ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور خصوصاً ہمارے کمانڈر ان چیف سید حافظ سید عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور اسی طرح ISI کے سربراہ ندیم انجم صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ ISI میں کام کرنے والے جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، یا اللہ ان سب کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے۔ خاص طور پہ ان کو بلوچستان میں غیب سے مدد فرما، اور دشمنوں کو ان کے سامنے لانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ ہمارے FIA کے انچارج سمیت جتنے بھی
افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں دے، ان کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور اسی طرح ہمارے اینٹی کرپشن کے انچارج ہیں، جوان ہیں، افسران ہیں، یا اللہ ان سب کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں دے۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ان کو اپنے ملک کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ اسی طریقے سے یہ جو چیئرمین نیب ہیں ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور نیب میں 80% یوتھ کے بھرتی کیے گئے ہیں، وہ ملک کے غدار ہیں، یا اللہ غیب سے مدد فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو اپنے ملک کا وفادار بنا۔ اگر وہ نہیں بنتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں نصیب ہوتی ہے، تو پھر ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ اس ملک کے تمام غداروں کو تباہ و برباد فرما، جس نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے، ملک کو تباہ کیا ہے، ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ خاص طور پہ یا باری تعالیٰ غیب سے ان سب کی مدد فرما جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ غیب سے ہم سب کی مدد فرما، اور جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ جو بھی بچیاں شادیوں کے قابل ہو چکی ہیں، ان کے شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اچھے رشتے نہیں مل رہے ہیں، ان سب کی غیب سے مدد فرما، اور ان سب کے والدین کو کی غیب سے مدد کر کے ان کے رشتے کروانے میں آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ ان کے رشتے ہونے میں، اچھے نیک لوگوں میں رشتے ہونے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ان کے رشتے ہونے میں، شادی ہونے میں اور جہیز بنانے میں ان والدین کی غیب سے مدد فرما، اور ان بچیوں کو شرم و حیا والی زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ جن بچیوں نے اولاد کے لیے کہا ان کے حق میں میری دعا قبول فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اور یا اللہ ان دونوں میاں بیوی کو آپس میں سلوک اتفاق عطا فرما۔ جتنے بھی شادی شدہ جوڑے ہیں ان کے گھروں میں بے اتفاقی ہے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے گھروں میں سلوک اتفاق عطا فرما، پیار محبت عطا فرما، اور ان کے گھر میں سکون عطا فرما، ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ اسی طرح جن کی اولاد بگڑی ہوئی ہے، نافرمان ہے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اور ان کی اولاد کو نیک بنا دے، ان کی اولاد کو پانچوں وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہم سب کی مشکلیں دور فرما، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اور یا اللہ یہ جو ملک میں سی پیک بن رہا ہے، یا اللہ اس کو بنانے میں غیب سے مدد فرما، یا اللہ اس کو کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کی غیب سے مدد کر کے ان کو دور فرما، اور ان میں آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما۔ اور یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے گھروں سے بیماریوں کو دور فرما، ہم سب کے گھروں سے تنگ دستی کو دور فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کے اوپر اپنا خاص کرم فرما، خاص رحم فرما، پوری دنیا میں خصوصاً پاکستان اور انڈیا میں، اور جتنے بھی غریب ممالک میں ہیں ان میں جتنے بھی رہنے والے ہیں، یا اللہ جو غریب لوگ ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے گھروں کی تنگ دستیاں دور فرما، اور ان کے اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ میاں بیوی کے آپس کے جھگڑوں میں غیب سے مدد کر کے پیار محبت پیدا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سب کو
روز قیامت شفاعت نصیب فرما، اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور یا اللہ ہم سب کو صرف اور صرف اپنا ہی محتاج رکھ، اپنے علاوہ کسی کی محتاجی نہ دے، اور جو بھی پوری دنیا میں اس دعا میں شامل ہیں یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو نیک دعاؤں کو قبول فرما، ان سب کی غیب سے مدد فرما، ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان سب میں سے جو بھی قرض میں دبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور روز قیامت ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہم سب کے جتنے بھی عزیز و قرب دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو قبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور آسانیاں پیدا فرما، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔